اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ سلور راک اسکولز اینڈ کالج میں خوش آمدید۔ آج کا میرا لیکچر جماعت ششم کے لیے ہے۔ آج ہم ایک سبق کی پڑھائی کریں گے جس کا نام ہے پاکستانی بنیں، پاکستانی اشیاء خریدیں۔ اس سبق کی پڑھائی کے بعد اس کی وضاحت کی جائے گی، اس کے بعد الفاظ کے معنی کا سلسلہ شروع کیا جائے گا اور آخر میں معروضی و موضوعی طرز پر شامل سوالات کے جوابات شروع کیے جائیں گے۔ تو چلتے ہیں سبق کی پڑھائی کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ اس کے لیے سب سے پہلے آپ لوگ سریر خامہ نمبر 1 کی کتاب کا صفحہ نمبر 59 نکالیں، اپنے ہاتھوں میں پینسل رکھیں، جو لفظ آپ کو مشکل لگے اس کو خط کشید کر لیں تاکہ آپ کی روانی بن سکے۔ سبق کے مصنف کا نام ایوب بیگ ہے اور سبق کا نام ہے پاکستانی بنیں، پاکستانی اشیاء خریدیں۔ قیام پاکستان کے وقت اس نوزائیدہ مملکت کو جہاں دوسرے بے شمار مسائل کا سامنا تھا، وہیں ایک مسئلہ اس ابھرتی ہوئی سلطنت کی معیشت بھی تھی۔ بدقسمتی سے پاکستان کے حصے میں جو علاقے آئے وہ بھی معاشی لحاظ سے انتہائی پسماندگی کا شکار تھے۔ تقسیم ہند کے نتیجے میں پاکستان کو ملنے والے اثاثے بھی ہندوستان نے روایتی ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے غصب کر لیے۔ ایسے میں اس ملک کو معاشی طور پر اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا جوئے شیر لانے کے برابر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری اس سرزمین کو قدرت کے بیش بہا خزانوں سے نوازا ہے۔ اس ملک میں باہمت اور حوصلہ مند افراد کی بھی کمی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دیکھتے ہی دیکھتے پاکستان زراعت اور صنعت کے میدان میں اپنے قدم جمانے لگا۔ ابتدا میں چھوٹے چھوٹے کارخانے لگائے گئے جو مقامی ضروریات زندگی فراہم کرنے کے لیے ناکافی تھے، اس لیے بہت سی مصنوعات کو بیرون ممالک سے درآمد کیا جاتا تھا۔ درآمدی مال کی فراہمی اور معیار کو دیکھتے ہوئے ملکی صنعت اس رفتار سے ترقی نہ کر سکی جس کی امید تھی۔ زراعت کے میدان میں بھی ہمارے زمیندار اور کسان صدیوں پرانے طریقوں پر چلتے ہوئے آگے بڑھنے لگے، جس کی وجہ سے سونا اگلنے والی زمین سے وہ پیداوار حاصل نہ ہو سکی جو دوسرے ملکوں کے کسان حاصل کر رہے تھے۔ قیام پاکستان کے چند سال بعد تک ملک کافی حد تک اپنے پاؤں پر کھڑا ہو چکا تھا۔ ملک کے مختلف علاقوں میں صنعتوں کا جال بچھ چکا تھا، مگر ایک مربوط نظام نہ ہونے کی وجہ سے درآمدات بھی آہستہ آہستہ بڑھتی جا رہی تھیں۔ درآمدات بڑھنے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ ملک میں ان اشیاء کی صنعت نہ پنپ سکی۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی پاکستان اعلیٰ تکنیکی صنعتوں میں بہت پیچھے ہے۔ گاڑیاں، ٹیلی ویژن، موبائل فون، گھریلو استعمال کی اشیاء اور مشینیں، یہ تمام اشیاء آج بھی درآمد کی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے ملک کا قیمتی زر مبادلہ خرچ ہو جاتا ہے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ایک زرعی ملک ہونے کے باوجود ہمارے بازار غیر ملکی کھانے پینے کی اشیاء سے بھرے پڑے ہیں۔ ان اشیاء کی خریداری میں استعمال ہونے والی رقم اس رقم سے کہیں زیادہ ہے جو ہم اپنی اشیاء بیچ کر دوسرے ممالک سے حاصل کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے ملک کو تاریخ کے بدترین تجارتی خسارے کا سامنا ہے۔ اس خسارے کو پورا کرنے کے لیے ہمیں دنیا بھر کے مالیاتی اداروں سے قرض لینا پڑتا ہے۔ یہ قرض اور اس کا سود چکانے میں قومی آمدن کا ایک بڑا حصہ ہر سال صرف کیا جاتا ہے۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ قرض اور اس کا سود ادا کرنے کے لیے نئے قرضے لیے جاتے ہیں جس سے ملک کی معیشت انتہائی زبوں حالی کا شکار ہو چکی ہے۔ آج اندرونی اور بیرونی قرضے اپنی خطرناک حدوں کو چھو رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ پانی سر سے گزر جائے، ہمیں ایسی معاشی منصوبہ بندی کرنی چاہیے جو ملک کے لیے سود مند ہو۔ پاکستانی معیشت اس وقت تاریخ کے مشکل ترین دور سے گزر رہی ہے۔ ڈالر کی شرح تبادلہ آسمان سے باتیں کر رہی ہے اور روپے کی قیمت رو بہ زوال ہے۔ ان حالات میں مہنگائی کا طوفان روکنا ناممکن ہے۔ کم آمدن والا طبقہ اس مہنگائی سے سب سے زیادہ متاثر ہے۔ بحیثیت عام پاکستانی ہم چاہیں تو ملکی معیشت کو سنبھالا دینے میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں بیرون ملک کی بنی ہوئی چیزوں کا استعمال ترک کرنا ہوگا۔ ہمارے اس اقدام سے امپورٹ بل یعنی درآمدی اخراجات میں نمایاں کمی آئے گی اور ملک کی صنعت کا پہیہ بھی چلنے لگے گا۔ بدقسمتی سے درآمدی اشیاء کا استعمال ایک فیشن بن چکا ہے۔ لوگ پاکستان میں بننے والی چیزوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عام ضروریات زندگی جیسے ڈبل روٹی، دودھ کے ڈبے، جوس، بچوں کی گولیاں، ٹافیاں اور بے شمار چیزیں بھی بیرونی ممالک سے منگوائی جا رہی ہیں۔ درآمدات میں کمی کے ساتھ ساتھ اس امر کو یقینی بنانا بھی ضروری ہے کہ ہم اپنی برآمدات کا دائرہ بھی بڑھائیں۔
ہماری برآمدات زیادہ تر خام مال پر مشتمل ہیں جن کی قیمت نہ ہونے کے برابر ملتی ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ ایسی صنعتوں کی حوصلہ افزائی کرے جو اعلیٰ معیار کی برآمدی مصنوعات تیار کرتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان مصنوعات کے معیار کو بین الاقوامی سطح پر لانا بھی ضروری ہے تاکہ ہمارے ملک میں تیار کردہ اشیاء اندرون ملک کے ساتھ ساتھ بیرون ملک بھی پسند کی جائیں۔ موجودہ دور اعلیٰ تکنیکی مصنوعات کا دور ہے۔ بہت سے چھوٹے چھوٹے ممالک کمپیوٹر، موبائل فون، ٹیلی ویژن اور اسی نوع کی دوسری اشیاء بنا کر اربوں ڈالر سالانہ کما رہے ہیں۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ ان اشیاء کی مقامی پیداوار نہ ہونے کے باوجود کی وجہ سے ہم ہر سال اربوں ڈالر خرچ کرتے ہیں۔ ان اشیاء کو مقامی طور پر تیار کر کے ہم سالانہ اربوں ڈالر بچا سکتے ہیں۔ جب ملک میں ان اشیاء کی پیداوار شرح ہوگی تو لوگوں کو روزگار کے مواقع بھی میسر ہوں گے، جس سے غربت میں نمایاں کمی آئے گی۔ جیسے کہ پہلے بھی بیان کیا جا چکا ہے کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور زراعت کو ہماری معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت حاصل ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ملک کی زراعت کو جدید سائنسی بنیادوں پر استوار کیا جائے، زمینداروں اور کسانوں کو مراعات دی جائیں اور زراعت کے شعبے کو اوپر لانے کے لیے ان سے بھرپور تعاون کیا جائے۔ ٹیوب ویل، ٹریکٹر اور دیگر زرعی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کسانوں کو آسان شرائط پر قرضے مہیا کیے جائیں تاکہ وہ اپنی زمینوں سے زیادہ پیداوار حاصل کر سکیں۔ اگر ہم اس پاک وطن کو ترقی یافتہ ملکوں کی صف میں کھڑا دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ عہد کرنا ہوگا کہ ہم شب و روز اس ملک کی خدمت میں کمر بستہ رہیں، اپنی ضروریات زندگی ملکی مصنوعات سے ہی پوری کریں گے اور درآمدی اشیاء کا استعمال کم سے کم کریں گے۔ تو بچوں، اس سبق کی پڑھائی کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ اب میں آپ کو اس کی وضاحت میں کچھ بتاتی ہوں۔ اس سبق میں سب سے پہلے جو شروع میں چیز بتائی گئی ہے وہ ہمیں یہ بتائی گئی ہے کہ پاکستان جب آزاد ہوا تو پاکستان کو کس طرح کے مسائل کا سامنا تھا۔ پاکستان ایک جب نئی مملکت کسی بھی جگہ پر قائم ہوتی ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے اسٹیبل ہونا، یعنی اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے، اور اچانک سے کوئی بھی ملک، کوئی بھی ریاست ترقی نہیں کر سکتی۔ ترقی کرنے کے لیے دن رات کی محنت بہت ضروری ہوتی ہے، جو کہ ہمارے ملک کے باشندوں نے اس وقت کی۔ لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ اس وقت کے باشندوں نے جو محنت کی وہ افرادی قوت پر شامل تھی، یعنی اس میں لوگوں کی خود کی ہمت شامل تھی۔ ہمارے پاس زیادہ ٹیکنالوجی نہیں تھی، اور ٹیکنالوجی یعنی ہماری انڈسٹریز نے زیادہ ترقی نہیں کی ہوئی تھی، یعنی صنعتی میدان میں ہم لوگ اتنے ترقی یافتہ نہیں تھے، جس کی وجہ سے ہمارے پاس جدید مشینیں نہیں تھیں۔ اور یہ بات آپ لوگ بھی جانتے ہیں کہ جو کام ایک مشین جلدی اور تیزی سے کر سکتی ہے وہ کام کوئی انسان کر تو سکتا ہے، لیکن اس میں وقت درکار ہوتا ہے۔ اسی طرح زراعت کے شعبے میں بھی ہمارے ملک نے بہت ترقی کی، لیکن وہ ترقی نہیں ہو سکی جو ترقی یافتہ ممالک اس زمانے میں یا آج کل کے زمانے میں کر رہے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری زمین بہت زیادہ زرخیز ہے، لیکن صرف زمین کی زرخیزی کافی نہیں ہوگی، اس کے لیے جدید مشینری کی ضرورت ہوگی، ٹریکٹر، ٹیوب ویل، اور اس کے علاوہ اور بہت سی چیزیں، کھاد کا استعمال، بہت ساری چیزیں اس کے لیے ضروری ہیں جو کہ ہمارے پاس میسر ہمیں نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہمارے ملک نے وہ ترقی نہیں کی جس کی امید کی جا سکتی تھی یا کی جا رہی تھی۔ اس کے علاوہ ہمارے ملک میں ایک یہ بہت بڑا ہمارے ملک کی تباہی کا سبب بنی یہ چیز کہ ہم لوگ درآمدی اشیاء استعمال کرتے ہیں۔ اب درآمدات اور برآمدات میں فرق کیا ہوتا ہے؟ درآمدات وہ ہوتی ہیں جو ہم دوسرے ممالک سے منگواتے ہیں اور ان کے بدلے میں ہمیں قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، اور برآمدات اسے کہتے ہیں جو اشیاء ہم لوگ خود ہمارا ملک پیدا کر رہا ہوتا ہے اور وہ بیرون ملک میں بھیج رہا ہوتا ہے۔ اب ہماری جو درآمدات ہیں وہ برآمدات کے مقابلے میں بہت زیادہ ہیں۔ ہمارا ملک آئے روز کوئی نہ کوئی چیز باہر سے منگواتا ہے، ہمارے پاس ٹیکنالوجی کی شدید کمی ہے، اس لیے مشینری کا جتنا بھی سامان ہوتا ہے وہ ہم ترقی یافتہ ممالک سے منگواتے ہیں، جو کہ وہ ہمیں ڈبل قیمت پر ادا کرتے ہیں۔ اب جب وہ ہمیں ڈبل قیمت پر دیتے ہیں تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز ہم خود بھی تیار کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے ملک کی آمدن میں بھی کمی واقع ہو جاتی ہے جب ہم بہت زیادہ رقم دوسرے ممالک کو دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب ہم وہ رقم نہیں بھی ادا کر سکتے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر ہمارے اوپر سود چڑھ جاتا ہے، شرح سود بڑھ جاتی ہے، انویسٹمنٹ جو ہے ہم لوگوں نے کی ہوتی ہے اپنی چیزوں کو لینے کے لیے، اس کے اوپر انٹرسٹ ریٹ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔
جب وہ بڑھ جاتا ہے تو اس کو اتارنے کے لیے بھی ایک مقررہ وقت متعین ہوتا ہے کہ جس میں ہم لوگوں نے وہ اتارنا ہوتا ہے. اگر ہم اس وقت نہیں اتاریں گے تو پھر شرح سود اور زیادہ بڑھ جائے گی. اسی طرح یہ شرح سود جو ہے اس کی شرح دن بدن بڑھتی چلی جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ ملک مقروض ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے بحیثیت پاکستانی اور بحیثیت عام عوام ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ ہم لوگ صرف یہی کر سکتے ہیں کہ ہم درآمدی اشیاء استعمال نہ کریں، یعنی دوسرے ملکوں کی اشیاء کو استعمال کرنا اپنی بڑائی نہ سمجھیں، بلکہ اپنے ملک کی تیار کردہ اشیاء کو استعمال کریں. تو اس میں بھی ہمارے ملک کی بہت زیادہ مدد ہو سکتی ہے، بجائے اس کے کہ ہم یہ کہیں کہ حکومت کو یہ چاہیے کہ وہ یہ کرے، یا حکومت کو چاہیے کہ وہ کچھ اور کرے، یا کوئی نہ کوئی اقدامات اٹھائے. ہمیں اپنے طور پر بھی اقدامات اٹھانے کی اشد ضرورت ہے. تو بچوں، سبق کی وضاحت کا سلسلہ بھی ختم ہوا چاہتا ہے. اب میں آپ کو اس کے الفاظ کے معنی کرواتی ہوں. کچھ الفاظ ہیں جن کے معنی سے میں آپ کو آگاہ کروں گی. برآمد، ملک سے باہر بھیجنا. ترک کا مطلب ہوتا ہے چھوڑ دینا. خسارہ کا مطلب ہوتا ہے نقصان. معیشت کا مطلب ہوتا ہے مالی حالت. درآمد کا مطلب ہوتا ہے دوسرے ملک سے منگوانا. ریڑھ کی ہڈی کا مطلب ہوتا ہے بہت اہمیت رکھنا. زبوں حالی کا مطلب ہوتا ہے بدحالی. مربوط، جڑا ہوا. ستم، ظلم. کمر بستہ، تیار. اس کے بعد ہم لوگ سوالات کے جوابات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. تو سب سے پہلے اپنا سوال نمبر 1 دیکھیں. مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات تحریر کیجیے. پہلا سوال ہے آپ کا، قیام پاکستان کے وقت پاکستان کی معیشت کمزور کیوں تھی؟ اب اس کا جواب یہ ہے کہ قیام پاکستان کے وقت جو ہمارے ملک کی معیشت تھی وہ کمزور اس وجہ سے تھی کیونکہ ہمارے ملک کو بے شمار مسائل کا سامنا تھا، اور ابھرتی ہوئی جو معیشت ہوتی ہے، ابھرتی ہوئی جو سلطنت ہوتی ہے، اس کی معیشت کو اپنی جگہ پر قائم ہونے میں وقت لگتا ہے. اور اس کے علاوہ اگلا جو سوال ہے وہ کیا ہے، پاکستان میں صنعتیں زیادہ ترقی کیوں نہ کر سکیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ پاکستان میں صنعتیں زیادہ ترقی اس وجہ سے نہ کر سکیں کیونکہ ہمارے ملک میں جدید مشینری کی بہت زیادہ کمی ہے، جس کی وجہ سے ہم لوگ کسی بھی چیز کی وہ پیداوار حاصل کرنے سے قاصر ہیں جو ترقی یافتہ ممالک حاصل کر رہے ہیں. اس کے بعد اگلا سوال ہے کہ درآمدات و برآمدات سے کیا مراد ہے؟ تو درآمدات کا مطلب میں آپ کو بتا چکی ہوں، وہ اشیاء جو ہم دوسرے ممالک سے منگواتے ہیں اس کو درآمدات کہتے ہیں، اور برآمدات وہ اشیاء جو ہم اپنے ملک میں پیدا کرتے ہیں اور دوسرے ممالک کو بھیجتے ہیں. اس کے بعد سوال نمبر 4 ہے آپ کا کہ تجارتی خسارے سے کیا مراد ہے؟ تجارتی خسارے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب درآمدات کی شرح برآمدات سے بہت زیادہ بڑھ جائے، یعنی ہم دوسرے ملک سے جو اشیاء منگوا رہے ہیں ان کا جو تناسب ہے وہ اتنا زیادہ ہو کہ برآمدی اشیاء کا تناسب درآمداتی اشیاء سے کم پڑ جائے تو اس کو تجارتی خسارہ کہتے ہیں. اس کے بعد اگلا سوال ہے کہ عام پاکستانی معیشت کی بحالی میں کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ تو اس کا جواب میں نے آپ کو ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا کہ عام پاکستانی معیشت کی بحالی میں یہ کردار ادا کر سکتا ہے کہ وہ درآمدی اشیاء کو منگوانا چھوڑ دے، درآمدی اشیاء کی خریداری کو بالکل ترک کر دے اور برآمدی اشیاء کو خریدنا شروع کر دے، یعنی ہمارے ملک کی اشیاء کو خریدے جس سے ہمارا ملک ترقی کر سکتا ہے. آخری سوال ہے آپ کا کہ زراعت کی ترقی کیوں ضروری ہے اور اس کے لیے کن اقدامات کی ضرورت ہے؟ اب اس کا جواب یہ ہے کہ زراعت کی ترقی اس وجہ سے ضروری ہے کہ ہمارے ملک میں، یعنی یہ جو ترقی پذیر ممالک ہوتے ہیں، جو ترقی کر رہے ہوتے ہیں، ابھی تک ترقی یافتہ نہیں ہوئے ہوتے، ان ممالک میں جو زراعت ہوتی ہے اس کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہوتی ہے، اور ہمارے ملک میں زراعت کو ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت حاصل ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا زرعی شعبہ بہت زیادہ ترقی کرے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایسی اشیاء کا استعمال کریں، ایسی مشینری کا استعمال ہو جو ہماری پیداوار کو 2 گنا 3 گنا کئی گنا زیادہ کرنے کے قابل ہو. ٹریکٹر ہوں، اس کے علاوہ اور بھی جو اس کو کہتے ہیں ٹیوب ویل، دیگر زرعی ضروریات جو ہماری ہوتی ہیں اس پر آسان شرائط پہ کسانوں کو قرضے دیے جائیں. اس طرح سے یہ ہوگا کہ وہ اپنی زمینوں میں زیادہ سے زیادہ پیداوار حاصل کر سکیں گے، اور جب وہ زیادہ سے زیادہ پیداوار حاصل کریں گے تو اس سے بھی ہمارا ملک ترقی کرے گا کیونکہ قومی آمدنی میں اضافہ ہو جائے گا. اس کے بعد اگلا سوال ہے آپ کا الفاظ کے جملوں کا. سوال دیکھیں جی، سوال نمبر 2 ہے مندرجہ ذیل الفاظ اور محاورات کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے. یہ الفاظ و محاورات ہیں، ان کو آپ نے اپنے جملوں میں استعمال کرنا ہے. اب پہلا لفظ دیکھیں، جوئے شیر لانا. جوئے شیر لانا کا مطلب ہوتا ہے مشکل کام انجام دینا. اس کا جملہ یہ ہو سکتا ہے کہ قائد اعظم کے لیے پاکستان بنانا جوئے شیر لانے کے مترادف تھا.
اگلا لفظ ہے قدم جمانا۔ قدم جمانا کا مطلب ہوتا ہے جم کر کھڑے ہونا یا پھر ڈٹ کر کھڑے ہونا۔ اس کا جملہ یہ ہو سکتا ہے کہ موجودہ اداکار ڈراموں کے بعد فلمی دنیا میں اپنے قدم جما رہے ہیں۔ اگلا لفظ ہے آپ کا پاؤں پر کھڑا ہونا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی ذمہ داری خود اٹھانا۔ اس کا جملہ یہ ہو سکتا ہے کہ اسلم کے والدین اس بات پر بہت خوش ہیں کہ اسلم اب اپنے پاؤں پر کھڑا ہو گیا ہے۔ اگلا ہے آپ کا لفظ پانی سر سے گزر جانا۔ یہ آپ کا محاورہ ہے۔ اس کا مطلب ہے بہت زیادہ دیر ہو جانا۔ اس کا جملہ یہ ہو سکتا ہے کہ سارہ کو اپنی غلطی کا احساس تب ہوا جب پانی سر سے گزر گیا۔ اس کے بعد اگلا جو لفظ ہے آپ کا وہ ہے ہٹ درمی۔ ہٹ درمی کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ ضد کرنا یا ڈٹ جانا ایک بات پر۔ اس کا جملہ یہ ہو سکتا ہے کہ شجاعت کی ہٹ درمی دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے آپ کا بیش بہا۔ بیش بہا کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ۔ اب اس کا جملہ یہ ہے کہ ہمیں ہمارا وطن بیش بہا قربانیوں کے بعد حاصل ہوا ہے۔ اور آپ کا آخری لفظ ہے زر مبادلہ۔ زر مبادلہ کا مطلب ہوتا ہے آپ جو رقم کماتے ہیں، جو بیرون ممالک کو آپ جب چیزیں اپنی دیتے ہیں، اب یعنی برآمدات جب بھجواتے ہیں تو اس کے بدلے میں جو آپ رقم کماتے ہیں دوسرے ممالک سے، اس کو زر مبادلہ کہتے ہیں۔ اس کا جملہ یہ ہو سکتا ہے کہ قدرتی آفات کے نتیجے میں پاکستان کے زر مبادلہ کی شرح میں خسارہ واقع ہوا ہے۔ اس کے بعد اگلا جو آپ کا سوال ہے وہ ہے جملوں کو آسان فہم بنانا، یعنی یہ آپ کو جملے دیے گئے ہیں، آپ نے ان کو آسان بنانا ہے۔ اب سوال کو دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے آپ کا مندرجہ ذیل جملوں کو آسان فہم انداز میں تحریر کیجیے، یعنی یہ تھوڑے سے مشکل الفاظ میں لکھے ہوئے ہیں، ہم نے ان کو آسان فہم بنانا ہے، آسان لفظوں میں ترتیب دینا ہے۔ سب سے پہلے کیا ہے، پاکستان کے حصے میں جو علاقے آئے وہ بھی معاشی لحاظ سے انتہائی پسماندگی کا شکار تھے۔ پاکستان کے حصے میں جو علاقے آئے وہ مالی لحاظ سے بہت بدحال تھے۔ نمبر 2 پہ کیا ہے، دیکھتے ہی دیکھتے پاکستان زراعت اور صنعت کے میدان میں اپنے قدم جمانے لگا۔ اس کا جواب یہ ہے رفتہ رفتہ پاکستان زراعت اور صنعت کے میدان میں ترقی کرنے لگا۔ اگلا کیا ہے، ہمارے ملک کو تاریخ کے بدترین تجارتی خسارے کا سامنا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارے ملک کو تجارتی نقصان کا سامنا ہے۔ اگلا کیا ہے کہ ہماری معاشی منصوبہ بندی کرنی چاہیے جو ملک کے لیے سود مند ہو۔ اس کا جواب یہ ہے کہ معاشی منصوبہ بندی ایسی کرنی چاہیے جو ملک کے لیے فائدہ مند ہو۔ اس کے بعد اگلا کیا ہے، روپے کی قیمت روبہ زوال ہے۔ اس کا جواب یہ ہے روپے کی قیمت بہت کم ہے۔ اس کے علاوہ اگلا کیا ہے آخری آپ کا، ہم شب و روز اس ملک کی خدمت میں کمر بستہ رہیں گے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم ہر وقت اپنے ملک کی خدمت میں کمر بستہ رہیں گے۔ اس کے بعد اگلا جو سوال ہے آپ کا وہ واحد کے جمع اور جمع کے واحد پر مشتمل ہے۔ سوال کو دیکھیے، سوال نمبر 4 ہے مندرجہ ذیل واحد کے جمع اور جمع کے واحد تحریر کیجیے۔ مراعات کا واحد ہوتا ہے مراعات، مواقع کا واحد ہوتا ہے موقع، شرائط کا واحد ہوتا ہے شرط، ملک کی جمع ہوتی ہے ممالک، امر کی جمع امور اور فرد کی جمع افراد۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے آپ کا الفاظ کے متضاد۔ سوال نمبر 5 دیکھیے، سوال نمبر 5 ہے الفاظ کے متضاد تحریر کیجیے۔ درآمد کا متضاد ہوتا ہے برآمد، جدید کا قدیم، ترقی کا تنزلی، امید کا نا امید، آمدن کا خرچ اور زوال کا عروج۔ اگلا جو آپ کا سوال ہے وہ ہے سابقے۔ سابقوں سے متعلق کے سوال کو دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 6 مندرجہ ذیل الفاظ کے سابقے الگ کیجیے اور ان کی مدد سے 3 الفاظ بنائیے۔ اب سابقے کسے کہتے ہیں، سابق جو ہوتا ہے وہ پہلا ہوتا ہے، تو اس طرح سابقے مطلب پہلے، یعنی یہ جو لفظ لکھے ہوئے ہیں ان کے جو پہلے الفاظ ہیں یہ 2 لفظوں کے مجموعے لکھے ہوئے ہیں، اس کا جو پہلا لفظ ہے وہ ہم نے الگ کر دینا ہے۔ اس کی مثال یوں لے سکتے ہیں آپ لوگ، جیسے یہ بے شمار لکھا ہوا ہے، بے شمار میں پہلا لفظ کیا ہے بے اور دوسرا لفظ ہے شمار، تو ہم نے بے کو الگ کر کے سابقوں کی لائن میں لکھ دینا ہے۔ بے شمار میں جو آپ کا سابقہ ہے وہ ہے بے، اور اس سے بننے والے لفظ ہیں بے حد، بے محل، بے فیض۔ اگلا لفظ ہے آپ کا بیش بہا۔ اس میں جو سابقہ ہے وہ ہے بیش، اس سے جو مزید 3 الفاظ بنیں گے وہ ہیں بیشتر، بیش قیمت اور بیش قدر۔ اگلا لفظ ہے آپ کا باہمت،
اس میں جو سابقہ ہے وہ ہے آپ کا با، اس سے جو مزید 3 لفظ بن رہے ہیں وہ ہے با وفا، با حیا، با ادب، با نصیب، اور آخری لفظ ہے آپ کا بدترین، اس میں جو آپ کا سابقہ ہے وہ ہے بد، اور اس سے جو 3 الفاظ سابقے کے طور پر استعمال ہوں گے اس کے ساتھ وہ ہوں گے بد تہذیب، بد ذات، بد اخلاق اور بد لحاظ۔ اس کے بعد اگلا جو آپ کا سوال ہے وہ اعراب پہ مشتمل ہوگا۔ سوال کو دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 7 ہے الفاظ کے مندرجہ ذیل جوڑوں پر اعراب لگا کر ان کے معنی میں فرق واضح کیجیے۔ اب دیکھیں یہ جو لفظ ہیں یہ دونوں ایک ہی طرح سے لکھے ہوئے ہیں، لیکن جب ان کے اوپر زبر زیر پیش یعنی اعراب لگ جائیں گے تو زبر سے بھی لفظ چینج ہو جاتا ہے، زیر سے بھی لفظ تبدیل ہو جاتا ہے اور پیش سے بھی۔ تو اب دیکھتے ہیں یہ لفظ کیا ہیں اور ان کے معنی کیا ہیں۔ پہلا جو ہے وہ ہے شیر، شین کے نیچے زیر ہوگی، ٹھیک ہے، تو پھر یہ شیر بن جائے گا۔ شیر کا مطلب ہوتا ہے چھوٹا، اور شیر ہے جانور، جنگل کا بادشاہ۔ دوسرا لفظ ہے آپ کا سر، سر کا مطلب ہوتا ہے جسم کا عضو، اور ایک اور ہوتا ہے سر، سر کا مطلب ہوتا ہے راگ۔ نمبر 3 پہ ہے دور، دور کا مطلب ہوتا ہے زمانہ، اور دور کا مطلب ہوتا ہے فاصلے پر۔ نمبر 4 پہ دیکھیں آپ کا لفظ ہے ملک، ملک کا مطلب ہوتا ہے وطن یعنی وہ جگہ جہاں پر ہم رہتے ہیں یا دیس اس کو کہتے ہیں، اور ملک، ملک ہوتی ہے ذات، جو لوگ ذات کے ملک ہوتے ہیں یا اس طرح سے ذات کے کچھ اور بھی ہوتے ہیں اس طرح سے۔ آخری جو ہے آپ کا وہ ہے صرف، صرف کا مطلب ہوتا ہے لگانا یا خرچ کرنا، اور صرف کا مطلب ہوتا ہے واحد یعنی صرف ایک۔ امید ہے کہ آپ کو میرا لیکچر باقی تمام لیکچرز کی طرح سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر آپ کو کوئی چیز پھر بھی سمجھ نہیں آتی تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ویڈیو کو 2 سے 3 بار دیکھیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت زیادہ شکریہ۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔